اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صلوات تو حاضرین کی حاجات کی برابری کے لیے، بیماروں کی شفایابی کے لیے حضرت علامہ سید افتخار حسین نقوی حفظہ اللہ علیل ہیں، ان کی صحت کاملہ کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ توحید، ان مجالس میں سورہ مبارکہ توحید پر غور کرنے کی توفیق حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں یوں تو سورہ 114 ہے، مگر مولا علی کو جو سب سے اچھا سورہ نظر آتا ہے وہ سورہ توحید ہے۔ مولا کو جس سورے سے عشق ہے، فرماتے ہیں مجھے اس سورے سے عشق ہے۔ تفصیل آگے بیان ہوگی اور ہم ترتیب سے چلیں گے۔ تفسیر سورہ مبارکہ الحمد گزشتہ سالوں میں بیان کرنے کی توفیق ہوئی اور کوشش کی، اور اس عشرے میں سورہ توحید کے اوپر غور کریں گے۔ اور اس سورے کو اس لیے بھی انتخاب کیا ہے کہ ہمارے روزمرہ کے تلاوت قرآن کا حصہ ہے، یعنی شاید ہی کوئی مسلمان ہو جسے سورہ توحید یاد نہ ہو۔ 4 آیتوں سے زیادہ تو نہیں ہے، اور اگر 4 آیتیں بھی صحیح یاد نہ ہوں تو پھر اس مسلمان پہ سلام ہو۔ قرآن مجید در حقیقت اللہ کا ایک ایسا دسترخوان معرفت ہے جس پہ جب بیٹھے ہمیں عطائیں اور غذائیں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر توجہات میرے ساتھ ہیں اور یقیناً ہیں، خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ 2 ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں، ہر زمانے میں نئے نظر آتے ہیں، ہر دور میں تازہ نظر آتے ہیں۔ جب انہیں اٹھا کر دیکھیں ایسا لگتا ہے جیسے اللہ ہم سے بات کر رہا ہو۔ ہم قرآن کو اٹھا کر دیکھیں تو اللہ ہم سے بات کرتا ہے، نہج البلاغہ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے علی ہم سے بات کر رہے ہیں۔ یہ انسان کا کمال ہے کہ اسے قرآن جیسی کتاب نصیب ہوئی ہے، اور اسے مولا کائنات کا کلام نہج البلاغہ جیسا حسن کلام اور جمال کلام نصیب ہوا ہے۔ سورہ توحید پر، اس کے فضائل پر، اس کی آیات پر غور ہوگا، مگر آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور بسم اللہ کی تفسیر گزشتہ سالوں میں بیان ہوئی، مگر بسم اللہ بے الف سین میم اور اللہ، اس پر تو گزشتہ سالوں میں بات ہوئی مولانا،
لیکن الرحمن الرحیم کے اوپر گفتگو میں انتہائی تشنگی تھی. حتیٰ ایک عزیز نے متوجہ بھی کیا کہ بہت سرسری انداز سے آپ گزر گئے. تو ہم نے یہ طے کیا کہ اس سال کم سے کم ایک مجلس الرحمن الرحیم پر ہو. لہذا آج کی اس مجلس میں آغاز کر رہا ہوں بسم اللہ کے ذریعے، اور تبرکن اور تیمنن اور برکت کی خاطر پوری بسم اللہ کا جو پہلا حصہ ہے بے الف سین میم اور پھر لفظ اللہ، اس میں جلالہ پروردگار اللہ. با یہاں پر بائے استعانت ہے، اور یوں تو بے کی کئی قسمیں بیان ہوئی ہیں، با کی کئی قسمیں بیان ہوئی ہیں، مگر یہاں جو غالب نظریہ ہے مفسرین کا ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں، یہاں بائے استعانت ہے، یعنی مدد کے لیے جو بے استعمال ہوتی ہے. یعنی یوں کہہ لوں کہ ہم یوں ترجمہ کریں گے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کی مدد سے. با استعانت مدد کے لیے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ کے اسم سے، مدد لیتا ہوں اللہ کے نام کی، شروع کرتا ہوں مدد لے کر اللہ کے نام کی. اب یہ جو با استعانت کے لیے ہے مجھے اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کہ با کے نیچے کا نقطہ علی ہے. مولا خود فرما رہے ہیں نا، یہ میں تو زور نہیں لگا رہا، مولا فرما رہے ہیں انا نقطۃ تحت البا، میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. اور اگر بے کے نیچے سے نقطہ ہٹا دیں تو وہ تے بھی ہو سکتا ہے، وہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور ہماری زبان میں وہ پے بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ عربی میں پے نہیں ہے لیکن وہ ہماری زبان میں پے بھی ہو سکتا ہے. تو اگر نقطہ ہٹ جائے تو لوگ اپنی حیثیت بھی گم کر دیں اور اپنا حسب بھی گم کر دیں. جرت سے مظاہرہ کر رہا ہوں، اور اس کے پیچھے مجھے ائمہ اہل بیت کی روایات کی تقویت ہے، اور وہ جرت یہ ہے کہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ میں علی کی مدد سے اللہ کا نام لیتا ہوں. اور یہاں اسم کا جو ہر لفظ ہے اسے مقدم کیا ہے اللہ کے اسم کے ساتھ، سے مقدم کیا ہے. اللہ کا جو نام ہے اللہ، اس سے مقدم کیا ہے اسم، جو لفظ اسم کا ہے اسے. اسم سمو سے بھی ہے. آسمان کو آسمان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بلند ہے. اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ شخصیت کو بلند کرتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے نام اچھا رکھو. نام جب اچھا رکھا جاتا ہے تو انسان کی شخصیت ابھر کے سامنے آتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ نام قرآنی ہو، بہتر ہے یہ کہ نام آسمانی ہو. ہمیں نام رکھنے کی ضرورت ہی اس معنی میں نہیں ہے، اس لیے کہ جو اہل بیت کے پیروکار ہیں وہ تو نام لے کر آئے ہیں. نام ویسے ہے بھی اللہ ہی کا، وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، دقت چاہوں گا، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے. فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو ناموں کے ذریعے سے پکارو، اور چھوڑ دو وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں بہت جلد معلوم ہوگا کہ انہوں نے اپنا کیا نقصان کیا ہے، انہوں نے اپنا کیا نقصان کیا ہے. معصوم سے پوچھا گیا مولا اللہ کے وہ بہترین نام کیا ہیں؟ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے وہ بہترین نام کیا ہیں؟ فرمایا نحن اسماء اللہ، ہم اہل بیت اللہ کے بہترین نام ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ مجھے پکارو تو ان کے ذریعے سے پکارو. اور یقیناً نام انسان کا تعارف ہے. اور پھر یہ تو ایک پہلو تھا، دوسرا پہلو کہ نام ہے. نام سے کردار ثابت نہیں ہوتا، ہاں نام کردار سازی میں معاون ضرور ہے. محمد نام ہے تو تمہارا کام ابو سفیان جیسا کیوں ہے؟ علی نام ہے تو تمہارا کام شام والوں جیسا کیوں ہے؟ یہ انسان کو جھنجھوڑے گا ضرور، یہ ہوشیار ضرور کرے گا. فاطمہ نام رکھ دیا بچی کا تو پھر ہندا جیسا کردار کیوں ہے؟ یہ نام ضرور آمادہ کرے گا کہ انسان اپنے کردار کی طرف جائے. حتیٰ نام کے باب میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر تم نے محمد نام اپنے بچے کا رکھ دیا، فاطمہ نام اپنی بچی کا رکھ دیا، تو خبردار اس کے لیے کوئی نامناسب جملہ نہ کہنا،
اس لیے کہ یہ نام تو تم نے میرے نام پر ہی رکھا تھا. اس کو اب یہاں والدین کو بھی اخلاق سکھائے جا رہے ہیں. زبان کو کنٹرول میں رکھو، محمد نام ہے اس کا. ادب سے بات کرو، فاطمہ نام ہے اس کا. اگر تنبیہ کرنی ہے تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس نام کا ادب اور احترام کرو. جن گھروں میں محمد نام کے بچے ہوتے ہیں ان گھروں میں ویسے ہی اللہ کی رحمتیں زیادہ ہوتی ہیں. جن گھروں میں فاطمہ نام کی بچیاں ہوتی ہیں، اور پھر امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں. جناب سکینہ باب الحوائج میں سے انتہائی. اور پھر تھوڑا اور پیچھے جائیے، یہ تو 4 سال کی تھی نا، علی اصغر 6 مہینے کے. یعنی 6 مہینے کا بچہ وہ کام کرتا نظر آ رہا ہے. جو مولا عباس سے مانگے تو ملے، وہ حضرت علی اصغر سے مانگے تو ملے. باب الحوائج میں سے ہے نا. تو یہ تو بحث ہی نہیں ہے. نام سوچ کے اور سمجھ کے رکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر میں نے ایک جملہ کہا اسے اور بہتر کر لوں کہ نام ذاتی طور پر الا سمیتموہا، یہ نام شناخت کا ذریعہ ہے. نام سے کوئی فضیلت نہیں ہوگی. کہا جاتا ہے کہ مولا کائنات نے اپنے سارے بچوں کے نام یا چند بچوں کے نام یا بعض بچوں کے نام ان لوگوں کے ناموں پہ رکھے جن سے آپ کو بہت زیادہ محبت نہیں ہے. ان میں تو کوئی جھگڑا نہیں تھا، ان میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ آپ کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں. تو میں یہاں کئی باتیں کہہ چکا ہوں، تکرار کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ نام سے کام نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے حضرت زہرا کے نام پہ سورہ نازل نہیں کیا. قرآن میں اللہ نے مولا علی کا نام نازل نہیں کیا. تو کیا مطلب ہے؟ علی کی عظمت نہیں رہی؟ نہیں. قرآن نے علی کی صفات کو نازل کیا ہے. اس میں اللہ کے 99 صفاتی ناموں کا زور اگر دم اور طاقت ایک جگہ پر رکھی جائے تب اس میں جلالہ اللہ بنتا ہے. تب بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ہو. نہیں، ممکن ہے اس سے زیادہ طاقت ہو. لہذا لفظ اللہ نہ کوئی ترجمہ ہوتا ہے اس کا، نہ ہو سکتا ہے. اللہ اللہ ہے. اس میں الف لام ہے، یہ واحد نام ہے کہ اگر الف ہٹا دو تب بھی اللہ ہی کا تصور رہے گا، لام پہلا ہٹا دو تب بھی اللہ ہی کا تصور رہے گا، دوسرا لام ہٹا دو تب بھی اللہ ہی کا تصور رہے گا، ہو رہنے دو تب بھی اللہ کا تصور رہے گا، ہو بھی ہٹا دو تو اللہ کے بغیر کائنات باقی نہیں رہے گی. الف لام اضافی نہیں ہے. یہ پچھلے سال بڑی تفصیل سے تقریباً کوئی 20-25 منٹ ہم گفتگو کر چکے ہیں پچھلے سال کی مجالس میں کہ الف لام یہاں اضافی نہیں ہے. اللہ کے نام پر الف اور لام شروع والا اضافی نہیں ہے، یعنی معرفہ کا نہیں ہے. یہ اس کا ذاتی ہے، یہ اس نام کا حصہ ہے. اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ ہے کہ اس نے لفظ، دیکھیں نام تو 99 ہے نا. ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے، حی ہے، قادر ہے، مدرک ہے، مرید ہے. جی 99 اس کے نام. لیکن اس نے لفظ اللہ کے بعد اگر کسی اپنی صفت کو سب سے عزیز جانا ہے تو وہ صفت رحمان ہے. اور صفت رحمان کے بعد رحیم کو رکھا ہے. یعنی ترتیب میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بسم اللہ الرحیم الرحمان، ہم اسے آگے پیچھے نہیں کر سکتے. اللہ نے رحمان کو مقدم رکھا ہے اور رحیم کو مؤخر رکھا ہے، جبکہ دونوں کا مادہ ایک ہی ہے. دونوں کا جو مصدر ہے، دونوں کا جو اصلی حرف ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ہے رحمت. را ہا میم رحم، اور دونوں کے معنی رحمت کے ہیں. رحمان بھی رحمت کے معنی میں ہے، رحیم بھی رحمت کے معنی میں. پھر فرق کیا ہے دونوں میں؟ ہم آگے پیچھے کر دیں. آگے پیچھے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. رحمان مقدم ہے، رحیم مؤخر ہے. آپ کی توجہات کا شکر گزار رہتے ہوئے اب آگے بڑھ رہا ہوں. رحمان اور رحیم کا موٹا فرق یہ ہے کہ جب رحیم اللہ کے لیے بولیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سیالان، جیاران اور تسلسل کے ساتھ. میں لفظ اور بہتر کروں کہ جب سمندر رحمت پروردگار بہہ رہا ہو تو اسے رحیم کہا جاتا ہے.
دقت چاہوں گا، جملہ بعد والا دقت چاہوں گا، جب سمندر رحمت پروردگار بہ رہا ہو تو اسے رحیم کہتے ہیں، اور جب سمندر رحمت پروردگار، جب سمندر پروردگار جوش مار رہا ہو تو اسے رحمان کہتے ہیں، جب وہ طغیانی کی کیفیت میں ہو۔ رحیم یعنی سمندر رحمت، اور جب سمندر رحمت طغیانی کی کیفیت میں ہو تو اسے رحمان کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کا صفت رحمان، اللہ کی یہ صفت رحمان، رحمان رحمت جب جوش مارتی ہوئی نظر آئے تو اسے رحمان کہا جاتا ہے۔ اور اس خاندان کے بہت سارے الفاظ ہیں۔ عرب جب شدید بھوکا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے انا جوعان، اور رحمان ذہن میں رہے آپ کے، انا جوعان، میں بہت بھوکا ہوں۔ جب بہت پیاسا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے انا عطشان، رحمان ذہن میں رہے، میں بہت پیاسا ہوں۔ بہت زیادہ جو حمد کر رہا ہو اللہ کی اسے حمدان کہا جاتا ہے۔ جب بہت گہرائی میں کوئی اتر کر بات سمجھ لے تو اسے عرفان کہا جاتا ہے۔ یہ اسی خاندان کے الفاظ ہیں۔ جہاں شدت رحمت پائی جائے اس شدت رحمت کو رحمان کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے نام کے بعد، دقت چاہوں گا، بسم اللہ کے اوپر غور کر رہے ہیں، اللہ کے نام کے بعد اگر سب سے اہمیت کا حامل کوئی اللہ کا نام ہے تو وہ رحمان کا نام ہے۔ اب اس رحمان کو سمجھنا ہے، اس رحمان پر غور کرنا ہے۔ شکریہ آپ کا، اس رحمان پر غور کرنا ہے۔ اس نے اپنے رحمان ہونے کا کیا جلوہ دکھایا ہے؟ رحمان ہے، بہت اچھی گفتگو کر لی مولانا آپ نے، تو چار جملے بڑے صحیح کر دیے۔ اس نے کیا دکھایا ہے اپنے رحمان ہونے کا جلوہ؟ کیا مطلب ہے رحمان؟ کہاں جوش مارتا ہے اس کا رحم؟ کیا جوش تھا، کیا طغیانی تھی سمندر رحمت پروردگار میں؟ تو ہمیں سورہ مبارکہ رحمان کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم سورہ رحمان کو پڑھیں گے تو اللہ کی صفت رحمان کو سمجھ لیں گے۔ میں کہتا ہوں صفت رحمان پروردگار مکمل جلوہ گر ہے سورہ رحمان میں، اور سارا سورہ تو یقیناً مکمل وقت درکار ہے اور کئی اشرے درکار ہیں مجھ چھوٹے سے طالب علم کے لیے بھی، لیکن اگر پہلی 4 آیتوں پر غور کر لیں، سورہ رحمان کی پہلی 4 آیتوں پر غور کر لیں تو اللہ کے صفت رحمان ہونے کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، قدر اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ذرا پڑھیے، آغاز کہاں سے ہو رہا ہے سورہ رحمان کا؟ مکمل سورہ، مکمل آیت ہے الرحمن۔ بھائی 2 صفوں کی بھی آیت ہے قرآن میں۔ الرحمن مکمل آیت ہو گئی، یعنی اللہ نے جہاں 2 صفوں کی آیتیں بھی نازل کی ہیں وہاں ایک لفظ رحمان کو بھی آیت بنا دیا۔ الرحمن، آگے بڑھیے، علم القرآن، یہ اس کے رحمان کا جوش ہے جو قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ قرآن کا نازل ہونا، قرآن کی تعلیم، قرآن عطا کرنا، یہ رحمت پروردگار کا جوش ہے اور طغیان ہے۔ جب سمندر رحمت پروردگار جوش مارے تو اس طغیانی کا نتیجہ قرآن کی تعلیم ہے۔ علم القرآن، قرآن کی تعلیم یہ پروردگار عالم کا احسان۔ قرآن جس کو پڑھا جائے، قرآن قرأت کے خاندان کا لفظ ہے، یہ رکھنے کے لیے نہیں ہے، پڑھنے کے لیے۔ قرآن بہترین نسخہ ہے ذہانت کا۔ جو بچے آ کر پوچھتے ہیں نا کہ مولانا سمجھ میں نہیں آ رہا، پیپر دینے ہیں، مشکل ہو رہی ہے، ان کو سب سے بہترین نسخہ اگر ان کو کہا جائے، بتایا جائے کہ تم کیسے اپنے ذہن کو تیز کر سکتے ہو، تو ان سے کہا جائے اپنا سبق دہرانے سے پہلے 1 صفحہ قرآن کا پڑھ لیا کرو۔ جب تم 1 صفحہ قرآن کا اپنا سبق دہرانے سے پہلے پڑھو گے، یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ذہن کو تیز کر دے گا۔ اور بہت سارے حکیموں کے نسخے اپنی جگہ، مگر حکیم مطلق کا نسخہ تو قرآن ہے۔ اور یہاں
تعلیم قرآن، علم القرآن، قرآن کی تعلیم اس رحمان کی رحمانیت کا جلوہ ہے۔ قرآن کی آیت، اب یہ رحمان کے جلوے میں عرض کر رہا ہوں، 3 اس نے جلوے دکھائے اپنے رحمان ہونے کے۔ اس کی رحمت جب طغیان پاتی ہے، جب جوش مارتی ہے تو 3 جلوے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا جلوہ علم القرآن، دوسرا جلوہ خلق الانسان، یہ خلق الانسان اس کے رحمان ہونے کا جلوہ ہے، اس کی طغیانی ہے، اس کا جوش ہے۔ بھائی بنائے تو اس نے آسمان اور زمین بھی ہیں، بنائے تو اس نے جانور بھی ہیں، پودے بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، مگر نہیں کہا کہ میں نے بکری بنائی ہے، میں نے گدھا بنایا ہے، میں نے اونٹ بنایا ہے۔ اس نے نہیں کہا میں نے جانور بنائے، میں نے عقیق کا پتھر بنایا ہے، میں نے زمرد کا پتھر بنایا ہے۔ اس نے ساری مخلوق کو کہہ دیا فاطر السماوات والارض، اس نے جو زمینوں میں ہے سب بنایا ہے، آسمانوں میں ہے جو سب بنایا ہے، سب کو گنتی میں ہی نہیں لے کر آیا وہ۔ یہ واحد وجود ہے جسے کہتا ہے میں نے انسان بنایا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، میں نے انسان کو خلق کیا ہے۔ یہ انسان کی خلقت پر وہ اپنی رحمت کا جلوہ دکھا رہا ہے۔ دقت چاہوں گا، اس نے بہت کچھ بنایا، مگر مبارکباد اگر اس نے اپنے آپ کو دی ہے تو اس نے انسان کی خلقت کے بعد اپنے آپ کو مبارکباد دی۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، تجھے مبارک ہو، اے اللہ خود اپنے آپ کو مبارکباد دے رہا ہے، تجھے مبارک ہو، تو بہترین مخلوق کا خالق بن گیا۔ اس 6 فٹ کے انسان میں اس نے، دیکھیے جتنا کام ظریف اور نازک ہوتا ہے نا، اتنا ہی کام کرنے والے کا ہنر ثابت ہوتا ہے۔ جی بڑی جگہ کے اوپر کوئی کام کرنا، بڑے میدان میں کام کرنا، بڑے صفحے پر ڈرائنگ کر بنانا، نقشہ بنانا، یہ آسان ہے۔ جی چاول پہ سورہ توحید، چاول کے دانے پہ سورہ توحید لکھنا یہ ہنر ہے۔ ایسے ہی ہے اونٹ بنانا بھی اللہ کا ہنر، مگر چیونٹی بنانا کتنا ہنر ہے۔ وہ سارا نظام جو اونٹ میں رکھا ہے یہ آسان ہے نا، جگہ جب جگہ بڑی ہوگی تو چیزوں کو رکھنا، بنانا، سیٹ کرنا، فٹ کرنا آسان ہے۔ چھوٹی جگہ میں بہت وہی ساری چیزوں کو رکھنا کتنا مشکل ہے۔ لہذا مولا کائنات نے اونٹ پر خطبہ نہیں دیا ہے، توجہ چاہوں گا، نہج البلاغہ میں میرے مولا علی نے اونٹ پر خطبہ نہیں دیا ہے، چیونٹی پر خطبہ دیا ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے کیا بنایا ہے۔ تمہارے ایک پوروے پہ 10 چیونٹیاں آ جائیں گی، اور ہر چیونٹی کے اندر اللہ نے وہ سارے نظام رکھے ہیں جو اونٹ میں بھی رکھے ہیں۔ وہی نظام ہاضمہ ہے، وہی نظام دافع ہے، وہی نظام تناسل ہے، وہی نظام اور خاندانی اور قبیلے کا سسٹم اور نظام ہے، وہی دیکھنا اور سننا اور محسوس کرنا ہے، وہی چلنا ہے، وہی محسوس کرنا ہے، وہی بولنا ہے، وہی بات کرنا ہے۔ وہ سارے کام جو اللہ نے اونٹ میں رکھے ہیں ایک چیونٹی میں بھی رکھے۔ اب ذرا دقت چاہوں گا، اللہ نے جو سارا نظام کائنات میں رکھا ہے، پوری کائنات ایک طرف اور یہ 6 فٹ کا انسان ایک طرف، لہذا اپنی دلیل وجود اس نے کائنات کے ساتھ انسان کو قرار دیا۔ سورہ مبارکہ فصلت آیت نمبر 55، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، تم بہت جلد دیکھو گے ہماری نشانیوں کو، بہت جلد دیکھو گے ہماری نشانیوں کو اس پوری کائنات کے اندر، وفی انفسہم، اور اپنے اندر دیکھو گے۔ اللہ نے پوری کائنات کو ایک طرف برابر قرار دیا اس انسان کی۔ وہاں ہواؤں کا نظام ہے تو یہاں تنفس کا نظام ہے، وہاں فصلوں کا نظام ہے تو یہاں بدن پر مختلف جگہوں پر بالوں کا نظام ہے۔ اور یاد رہے کہ اللہ اس 6 فٹ کے بدن پر جو بال اگاتا ہے، جو فصل اگاتا ہے، اس کا اپنا ایک جلوہ ہے۔ میرے مولا صادق نے بالوں پر غور کرتے ہوئے کہا ذرا غور تو کرو کہ جہاں ہونے چاہیے وہاں ہیں، جہاں نہیں ہونے چاہیے وہاں نہیں ہے۔ غذا تم صلوات پڑھنا محمد و آل محمد۔ فصلوں کا نظام اللہ نے اس انسان کے بدن میں قرار دیا۔ وہاں زمین کو ٹکانے کے لیے اور روکنے کے لیے پہاڑوں کو قرار دیا تاکہ وہ میخ کا کام کریں، کیل کا کام کریں، زمین کہیں ہلنے نہ لگ جائے، اس لیے اللہ نے پہاڑوں کے ذریعے زمین کو روکا ہوا ہے، ٹیکا ہوا ہے۔
ایسے ہمارے بدن کے اندر متلاشی ہونے سے بچانے کے لیے ہمارے بدن میں ہڈیوں کا نظام قرار دیا. وہاں سورج کے برابر اتنی سی آنکھ، وہاں چاند کے برابر میں اتنی سی آنکھ. اس آفاق میں سورج اور چاند رکھا تو اللہ نے اس بدن میں آنکھوں کو رکھا. سورج خوب چمکتا رہے، اگر یہ اللہ کا سورج نہیں چمکے گا تو اس سورج کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چاند خوب نکلتا رہے مگر یہ رکھا ہوا چاند اگر نہ چلے، صلوات پڑھ لیں اور محمد و آل محمد پڑھ، کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تمام تر کمالات جو اللہ نے پوری کائنات میں رکھے وہ اس انسان میں رکھے. لہذا کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. انسان کو خلق کیا اللہ نے، انسان کو خلق کیا. اب تیسرا جلوہ رحمان کا، آگے بات بڑھی. وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ. دیکھیے رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، یہ اس کی رحمانیت کا جوش، طغیان اور طوفان ہے. اس نے جو قرآن کی تعلیم دی تو پھر انسان بنایا. اہل دقت سے توجہ چاہوں گا، پہلے تعلیم قرآن ہے پھر تخلیق انسان ہے. یہ میں نے آگے پیچھے نہیں کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ الرحمن خلق الانسان، جی علم القرآن یہ تھا اور میں نے کہہ دیا الٹا. میں نے کہہ دیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. میں نے الٹا نہیں کہا ہے، قرآن کی آیت یہی ہے. رحمان نے پہلے تعلیم قرآن دی ہے پھر انسان بنایا ہے. بھائی غور تو کریں، تعلیم قرآن پہلے ہے، خلق الانسان بعد میں ہے، تو یہ کسے تعلیم دی ہے؟ عالم موجود ہے تو محصل کہاں ہے؟ علم دیا ہے تو طالب علم کہاں ہے؟ اگر طالب علم ہے تو یہ بعد میں خلق الانسان کیوں ہے؟ یہ تعلیم پہلے ہے، انسان کی خلقت بعد میں کیوں ہے؟ تو ماننا پڑے گا کچھ ہستیاں ایسی ہیں اور جنہیں خلقت سے پہلے علم عطا کیا جائے، علم ان کا ذاتی ہوتا ہے، لدنی نہیں ہوتا. علم کی دو قسمیں، ایک لدنی یعنی یہاں آ گئے، اللہ کی طرف سے پیغام آتا رہا، وحی آتی رہی، الہام ہوتا رہا، یہ لدنی ہے، من لدن اللہ کی طرف سے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم لدنی سے زیادہ بڑا علم رکھتے ہیں اور وہ علم ان کا علم ذاتی ہے، جب سے ہیں اس وقت سے انہیں علم دیا گیا ہے. یہ خلقت سے پہلے کے عالم ہیں. میں اپنی بات کی دلیل دوں گا. 3 سالہ سن و سال ہے میرے مولا حسن مجتبیٰ کا. آغوش نبی مکرم کی ہے جس میں تشریف فرمائے. ایک اعرابی نبی کی محفل میں داخل ہوا، سرکار دو جہاں کو دیکھ کر کہا تم نے دعوی نبوت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا میں نبی ہوں. کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا میرا یہ بچہ. بھائی دقت چاہوں گا، میرا یہ بچہ حسن مجتبیٰ دلیل نبوت ہے میری. کیا یہ بچہ کیا بات کرے گا؟ حضرت نے فرمایا بات کرو. تو جیسے ہی امام کی طرف متوجہ ہوا تو امام نے فرمایا سل فقیہن لا صبیہ، تو سوال کرے گا کسی فقی سے، کسی بچے سے بات نہیں کر رہا. یہ وہ 3 سال کا سن و سال. کہنے لگا دلیل نبوت کیا ہے تمہارے نانا کی؟ حضرت نے فرمایا کل رات تم فلاں مقام پر تھے، اتنے لوگ تمہارے ساتھ بیٹھے تھے. امام نے 11 کی تعداد بتائی. تم 11 لوگ تھے جو ایک ساتھ بیٹھے تھے. ایک عورت تمہارے ساتھ بعد میں شریک ہوئی. تم سب کا ارادہ یہ تھا کہ تم اپنی اپنی جگہ پر، اپنے اپنے موقعوں پر میرے نانا نبی کو آ کر اذیت پہنچاؤ گے، تکلیف دو گے. تمہارے درمیان یہ طے پایا کہ کون، اب یہاں مولا بولتے جا رہے ہیں اور اس کے پسینے چھٹ رہے ہیں. جی جی. اور تم نے یہ طے پایا کہ کون پہل کرے گا، تو تم نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا. تم یہاں اتفاقی طور پر نہیں آئے ہو، تم یہاں پہلے سے طے شدہ ارادتاً یہاں پہنچے ہو.
اور تم نے یہاں آنے کے بعد جب میرے نانا سے سوال کیا تو جیسے مجھ حسن کو پتا ہے کہ کیا تم سوچ کر آ رہے ہو، میرے نانا ہیں، وہ مجھ سے زیادہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کا سوال کر مجھ سے پوچھ، ابھی کیا پوچھیں گے جب سب کچھ بتا دیا؟ تو کہنے لگا میں آپ سے 10 سوال پوچھوں گا۔ حضرت نے فرمایا تمہارے ہر سوال کا لا جواب ہوگا، اور تمہارے 10 سوالوں پر میں خستہ ہونے والا نہیں ہوں۔ اس نے سوالات کرنا شروع کیے، اور جب سوالات کر کے رکا، میں ترک کر رہا ہوں کیونکہ میرا مضمون آگے جانا ہے، جب سوالات کر کے رکا تو امام کا ایک بڑا حسین جملہ ہے، میں کہتا ہوں قربان جائیں امام کے اس فرمان پر، اس جملے پر جو عظمت امام حسن مجتبیٰ کا جملہ ہے۔ حضرت نے فرمایا تم مجھ سے سوال کرو اس لیے کہ انا بحر العلم و بحر لا یقسمہ الدوالی، اور سمندر کو ڈولوں سے خالی نہیں کیا جا سکتا۔ تب کسی نے پوچھا تھا میرے مولا کے بارے میں نبی مکرم سے کہ یہ آپ کے کم سن بچے، یہ آغوش میں بیٹھنے والے بچے، یہ دودھ پیتے ہوئے بچے وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں، وہ مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں جو بہت سے بڑوں کو نہیں پتا ہوتے۔ تو مولا نے فرمایا میرا بیٹا حسن لوح محفوظ کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ انہ لقرآن مبین فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ جو قرآن میرے اور آپ کے پاس ہے، پچھلے سال ایک جملہ ہوا اس پر، یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ کتاب منزل ہے، یہ کتاب مکتوب ہے، یہ کتاب ملفوظ ہے، یہ لفظوں میں قید ہو کر آیا ہے۔ جس لفظ میں قرآن کی آیت ہے وہ لفظ محدود ہے، اس سے اچھا لفظ نہیں تھا لہذا اللہ نے اسی میں اتار دیا، مگر اللہ کا پیغام اس لفظ جتنا نہیں ہے، اللہ کا پیغام اس لفظ جتنا نہیں ہے، یہ لفظ چھوٹا ہے، اس لفظ کوئی اور ہوتا تو اسی لیے عربی میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ عربی میں وسعت زیادہ ہے، اللہ کا کلام وسیع زیادہ تھا، لہذا کس زبان میں اتارتا؟ زیادہ سے زیادہ وسیع زبان میں قرآن کو اتار دیا۔ مسئلہ عرب اور غیر عرب کا نہیں تھا، مسئلہ زبان کا تھا۔ وہ پیغام کہاں اترے؟ وہ لوح محفوظ، وہ کتاب مکنون کہاں اترے؟ وہ اترے گا لفظوں کی صورت میں۔ اسی لیے کہا جاتا قرآن کا نزول، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہاں سے جا کر یہاں بیٹھا ہوں، اسے کہتے ہیں صعود۔ جب اتروں گا اسے نزول کہا جاتا ہے، اترنے کو نزول کہا جاتا ہے نا جی۔ اترنا ایک زاویے سے تو بہت اچھی بات نہیں ہے جی، اتر گئے بھائی، نیچے آ گئے بھائی، قرآن نیچے آیا ہے، دقت چاہوں گا۔ قرآن کتاب مکنون میں جیسا ہے اس سے نیچے آیا ہے، نیچے آنے کے لیے اسے الفاظ کی ضرورت تھی، کیسے آئے؟ الفاظ میں ڈل گیا۔ الفاظ تو محدود ہیں، اللہ کا کلام تو محدود نہیں ہے، اللہ کا علم تو محدود نہیں ہے۔ یہ کتاب منزل، وہ کتاب جو منزل نہیں ہے، کتاب مکنون جسے قرآن کہہ رہا ہے، اس کے لیے قرآن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون۔ ہمارے لیے تو یہی قرآن ہے۔ میں اپنے بچوں اور جوانوں سے کہوں گا پریشان نہیں ہوں یہ سوچ کر کہ صاحب اس کو کیا کریں، یہی کتاب ہے ہماری، یہی قرآن ہے ہمارا، اور کوئی اس کے بارے میں منفی سوچے وہ مسلمان نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ لیکن جن پر قرآن نازل ہوا ہے ان کا علم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے جی، یعنی ان الفاظ سے کہیں زیادہ وسیع ہے، کتاب منزل سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وہ کتاب مکنون، وہ جو اس عالم میں کتاب ہے جس کے لیے کیا کہا لا یمسہ الا المطہرون، وہ کتاب مکنون وہ ہے جسے کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے صاحبان طہارت۔ ہم تو اسے مس کرتے ہیں، ہماری عدالتوں میں تو بہت سارے مجرم اٹھا لیتے ہیں جی، قرآن اٹھاتے وقت بہت سے جھوٹے قرآن اٹھا لیتے ہیں، ان پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا جی، اور ان کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کتاب مکنون کو کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے صاحبان طہارت کے۔ تو وہ صاحبان طہارت وہی ہیں کہ جو قرآن کے منزل ہونے سے پہلے والے قرآن کو بھی مس کر سکتے ہیں، یہ وہ پڑھتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، اب رحمان کا جوش رحمت یہ ہے کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی، اور قرآن کی تعلیم کسے دی ہے؟ خلق الانسان، انسان کو خلق کیا ہے تاکہ
دقت چاہوں گا تاکہ یہ قرآن اس انسان کے ذریعے سے آگے بڑھے. اس انسان کو واسطہ تفہیم قرآن بنایا ہے, اس انسان کو واسطہ فیض علم الہی بنایا ہے. اللہ کے علم کا فیض اس انسان کے ذریعے جاری ہوگا, اور یہ انسان جب جوش رحمت پروردگار, جب طغیانی آتی ہے سمندر رحمت الہیہ میں, تو پھر علمہ البیان. یہ تیسرا جوش ہے, یہ تیسری طغیانی ہے رحمت پروردگار میں کہ ہم نے اسے بیان عطا کیا ہے. بہت روشن بحث ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہو وہ صاحب ولایت تکوینی قرار پائے گا. اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے تو آپ جملہ سن لیجئے, جس کے پاس کچھ علم تھا وہ تو ایک لمحے میں تخت اٹھا کر لے آئے, اور ایک وہ بھی تو ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. الذی عندہ علم الکتاب. میرے مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں میں ہی اس آیت کا مصداق ہوں. اللہ نے مکمل کتاب کا علم علی کو عطا کیا ہے. توجہ کر لیا آپ نے, جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہو وہ ہے کہ جو اس قرآن کا عالم ہے, اور اس کے پاس اللہ نے وہ اختیارات رکھے ہیں کہ جو اختیارات کسی اور کے پاس نہیں ہیں. بات کل آگے بڑھے گی, مصائب کا وقت بھی ہے. کربلا کے میدان میں لاشیں اٹھانے کے بعد بھی نصیحت کرنا اور یہ کہنا کہ تم باز آ جاؤ, توبہ کر لو, میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو. اگر قاتلان شہداء کربلا امام کے آخری خطبے پر معافی مانگ لیتے, توبہ کر لیتے, تو دیکھا اپنے صفت رحمان کا کیا حال ہوتا, معاف کر دیتا. وہ حسین ابن علی معاف کر دیتے, اس لیے کہ موقع تو خود دے رہے ہیں. میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو. کربلا کے میدان میں 10 سے زیادہ یزیدی سپاہیوں کو حسین نے مارتے مارتے چھوڑ دیا, انہیں جانے دیا, انہوں نے جان بچانے دی, فرار ہونے دیا. ایک سپاہی قریب آ کر امام کو آواز دے کر کہتا ہے, اے حسین, میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہو. مار دیا تھا, مار دیتے, تلوار اس کی گردن پر تھی, تم نے تلوار ہٹا لی. فرمایا اس کی نسل میں مومن آنے والا ہے. صفت رحمان کا جلوہ دیکھیے. چلیے عزادارو, آج 2 محرم ہے, حسین کربلا پہنچ رہے ہیں. ہمیں حسین سے پہلے کربلا پہنچنا ہے تاکہ زمین کربلا پر موجود کانٹے چنیں, خار اٹھائیں, کنکریاں بینیں, پتھر جمع کر لیں کہ کہیں کوئی خار, کوئی کانٹا سکینہ کو نہ چبھ جائے, کوئی کنکر جناب علی اکبر کو نہ لگ جائے. حسین کا گھوڑا کربلا پہنچنے والا ہے, ہمیں استقبال حسین کے لیے کربلا پہنچنا ہے. میرے مولا مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے. مکے میں کئی مہینے امام کا قیام رہا, اور اس کے بعد کربلا کی طرف روانہ ہے. ادھر اپنے عزیز ترین بھائی مسلم ابن عقیل کو مولا حسین نے کوفہ بھیجا ہے. 18,000 خطائیں ہیں, اور ہر خط میں دسیوں, بعض میں سینکڑوں خطوں میں سینکڑوں دستخط ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا مطالبہ ہے کہ حسین کوفہ آ جائیں. جاؤ مسلم, جا کے دیکھو کوفہ ہمارے لیے آمادہ ہے. مسلم کا استقبال تو عزیزو بہت اچھا ہوا, سارے شہر نے باہر نکل کر استقبال کیا, مگر عبید اللہ ابن زیاد کا پیسہ استعمال میں آیا. روب اور دھونس, جو جس کی کمزوری تھی اس کمزوری کے مطابق ان لوگوں کو مسلم سے دور کیا جاتا رہا.
वक्त इतना भी आया कि मुस्लिम ने जब नमाज मगरिब पढ़ी तो मस्जिद भरी हुई थी, और जब नमाज इशा पढ़ी तो मस्जिद आधी हो गई थी, और जब मुस्लिम ने मुड़कर देखा तो एक सफ रह गई थी, और जब मुस्लिम मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे तो 5 लोग रह गए थे, और जब मुस्लिम ने गली का रुख मोड़ा, एक गली से दूसरी गली में दाखिल हुए तो अब मुस्लिम अकेले थे। ये कूफे की जमीन है और हुसैन का सफीर है, और सफीर भी हजरत अकील का बेटा है, मौला अली का भतीजा है, हजरत अबू तालिब का पोता है, और शजाअत और बहादुरी में अब्बास अलमदार है कि एक मर्तबा मुस्लिम है और कूफे की गलियां हैं। कूफे की गलियों में मुस्लिम तन्हा है, प्यास लगी शिद्दत अतश की वजह से तलाश कर रहे हैं कि कोई हो जो मुझे पानी पिला दे। अभी कुछ देर पहले तक कूफा कैसा था, अभी कुछ दिन के बाद कूफा कैसा हो गया? ये क्या बेवफाई है, ये क्या हो रहा है आले रसूल के साथ? कि एक मर्तबा देखा कि एक दरवाजे पर एक खातून है जो खड़े होकर दाएं बाएं किसी के आने का इंतजार कर रही है, देख रही है कि मेरा मुसाफिर कहां पहुंचा है। करीब जाकर उसे सलाम किया और कहा मैं प्यासा हूं। अज़ादारों, कभी गौर फरमाया, करबला के मैदान में बच्चों ने अल अतश तो कहा, मगर वो भूखे भी तो इतने ही थे। कहीं नहीं मिलेगा आपको कि करबला के बच्चों ने भी, बड़ों की तो बात दूर की है, करबला के बच्चों ने भी अलजू अलजू, हमें रोटी चाहिए, हमें खाना चाहिए। इसलिए कि रोटी मांगना शराफत इंसानी के खिलाफ है, मगर पानी मांगना शराफत इंसानी के खिलाफ नहीं है। कहा मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिला दो। ये खातून अंदर गई, कूजा भर के लाई, हजरत मुस्लिम ने पानी पिया। कूजा रखने के लिए जब वापस गई, कुछ देर के बाद लौटी तो क्या देखा, मुस्लिम उसी गली में एक पत्थर पे बैठे हुए। कहने लगी भाई जमाना पुराशोभ है, तुम अपने घर चले जाओ, कूफे के हालात अच्छे नहीं हैं। तो हजरत मुस्लिम ने एक नहीफ सी आवाज में कहा, जिसका घर ना हो वो कहां जाए? बस ये जुमला सुना, कहने लगी तुम मुसाफिर हो? फरमाया हाँ मैं मुसाफिर हूं। कहां के रहने वाले हो? हजरत मुस्लिम ने फरमाया मदीने का रहने वाला। चाहने वाले को अगर महबूब का शहर सुनने को मिल जाए। एक मर्तबा कहने लगी तुम मदीने में कहां रहते हो? हजरत मुस्लिम ने फरमाया मैं महल्ला बनी हाशिम में रहता हूं। कहने लगी तुम महल्ले बनी हाशिम में हो तो कौन हो? कहा मैं सफीर हुसैन मुस्लिम इब्न अकील। एक मर्तबा आगे बढ़ के अदब से सलाम किया, हजरत मुस्लिम को अपने घर ले गई, हुजरा दिया, उसमें मुसल्ला दिया, बिस्तर दिया। हजरत मुस्लिम महवे इबादत है, जिसका ये इंतजार कर रही थी वो इसी का बेटा हारिस है। कुछ देर के बाद घर में दाखिल हुआ तो क्या देखा कि घर के अंदर जो एक हुजरा है उसमें चिराग जल रहा है। कहा अम्मा यहां कौन मेहमान ठहरा हुआ है? कहा देखो किसी को बताना नहीं, यहां हुसैन का सफीर मुस्लिम ठहरा है, मैंने उसे मेहमान बनाया है। कहा मैं तो सारा दिन हो गया उन्हें ढूंढते हुए, मुझे नहीं मिले। और फिर हजरत मुस्लिम की मुखबिरी की, और रात के आधे पहर में सिपाही आना शुरू हुए। यहां फज्र की अजान का वक्त हुआ, मुस्लिम ने नमाज फज्र पढ़ी, असलहा सजाया, खौत सर पे रखा, ज़रा पहनी, आमादा होके हुजरे से बाहर निकले। तो ने आगे बढ़कर कहा आप कहां जा रहे हैं? ये लोग आपको मारने आए हैं। कहा हम अहले बैत का ये दस्तूर नहीं है कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे। अगर मेरी वजह से इन्होंने तुम्हारा घर गिरा दिया, अगर मेरी वजह से इन्होंने तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया, तो हम अहले बैत के लिए ये आ रहे हैं, हम अहले बैत के लिए रवा नहीं है। मैं घर से बाहर निकलूंगा, ये मुझे लेने आए। बाहर निकले अज़ादारों, तन्हा मुस्लिम इब्न अकील ने हजारों सिपाहियों का मुकाबला किया। हजरत मुस्लिम को ये गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे। हमेशा दुश्मन का तरीका यही रहा है, धोखा दिया। एक कूचे में गड्ढा खोदकर उसमें खसो खाशाक डाल दी। हजरत मुस्लिम को जंग की कैफियत में उस कूचे की तरफ ले गए। जब हजरत मुस्लिम उस गड्ढे में गिरे तब उन्हें गिरफ्तार किया, हाथों में रस्सी बांधी। हजरत मुस्लिम का एक होंठ कट गया था तो आपके होंठों से खून आ रहा था। हजरत मुस्लिम को ले जाके दरबार उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद में खड़ा किया। उबैदुल्लाह कुर्सी पर बैठा था, मुस्लिम के हाथ बंधे हुए थे। कुर्सियों पे कुछ लोग और बैठे थे तो किसी की आवाज आई,
اے مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ تو جملہ ہے جو حضرت مسلم کا ہے، فرمایا ما لی الامیر سوى الحسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں، میں کسی اور کو حسین کے علاوہ امیر مانتا ہی نہیں ہوں۔ کہا کوئی وصیت ہو تو کرو۔ فرمایا میں نے 700 درہم فلاں سے قرضہ لیا تھا، میری یہ زرہ بیچ کر وہ 700 درہم فلاں کو پہنچا دیا جائے۔ کہا دوسری وصیت کیا ہے؟ کہا دوسری وصیت یہ ہے کہ اس دربار میں اگر کوئی ذرا سا بھی ضمیر رکھنے والا بیٹھا ہے تو وہ میرے مولا حسین کو خبر کر دے کہ کوفہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، کوفہ آنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں بے وفائی ہو گئی ہے۔ اور کہا اور کوئی بات؟ کہا میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ سرائی رکھی تھی، ایک مرتبہ ایک کوزہ بھر کے پانی دیا، انہوں نے اپنے ہونٹوں کو لگایا، ہونٹ سے جو پانی خون آ رہا تھا وہ پانی میں گیا، مضاف ہو گیا۔ کوزہ واپس کر کے کہا دوسرا پانی دے دو۔ دوسرا پانی دیا، اس میں بھی خون آ گیا۔ تیسرا پانی دیا، اس میں بھی خون آ گیا۔ رونے آئے ہیں نا، ایک جملہ کہوں، جب تیسری مرتبہ پانی لوٹایا نا تو حضرت مسلم نے ایک جملہ کہا، میرا مولا حسین مجھے پیاسا شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ مولا یہ کربلا کا پہلا شہید ہے، یہ تحریک کربلا کا پہلا شہید ہے جو کوفے میں مارا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا تاکہ سر قلم کر کے ان کا بدن زمین پر پھینک دیا جائے۔ دارالامارہ کی چھت پر حضرت مسلم کو لے جایا گیا، وہاں پہنچ کر میرے مولا حسین جس جانب سے آ رہے ہیں، مکے کی طرف سے امام آ رہے ہیں، حضرت مسلم نے مکے کی طرف، قبلے کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین میرا سلام لیجئے گا۔ سنیں گے زدارو، بے ساختہ حسین مولا نے وہیں سے کہا علیکہ السلام یا اخی مسلم۔ بس یہ جملہ سننا تھا، جناب عباس قریب آئے، مولا کیا میرا بھائی مسلم آ گیا؟ فرمایا نہیں عباس، مسلم کو کوفے میں غربت میں مارا جا رہا، مجھے مسلم نے کوفے سے سلام کیا ہے، مجھے مسلم نے سلام بھیجا ہے۔ مولا عباس ایک مرتبہ جلال حیدری کے اندر فرمایا مولا جب آپ تک سلام پہنچ سکتا ہے تو آپ مجھے بھی پہنچا سکتے ہیں، میرا بھائی غریب ہے، میرا بھائی تنہا ہے، مجھے میرے بھائی مسلم تک پہنچا دیجئے۔ فرمایا عباس ذرا میرے ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ بعض بزرگوں نے پڑھا ہے کہ ذرا اس فضا میں دیکھو، مولا نے وہ منظر دکھایا حضرت عباس کو۔ منظر کیا ہے؟ دارالامارہ کی چھت پر حضرت مسلم کا سر قلم کیا جا رہا ہے، لاشاں زمین پر پھینکا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی مولا اجازت دیجئے میں کوفہ پہنچوں۔ کہا عباس ذرا دارالامارہ کے نیچے دیکھو، بہت گریہ کر لیا، میں مجلس مکمل کر رہا ہوں مگر مجھے ایک منزل لینے دیجئے۔ کہا عباس ذرا دارالامارہ کے نیچے دیکھو۔ اب جو دارالامارہ کے نیچے دیکھا، کیا دیکھا؟ کالے برقعے میں ایک بی بی ہے جو اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے، عباس یہ میری ماں زہرا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اے میرے بیٹے حسین،